بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، آج ہم پریکٹس کرنے والے ہیں۔ کل ہم نے وارثوں کی حالتیں پڑھی تھیں، تو کچھ لوگ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے کہ وہ بعد میں آئے ہیں، وہ یونیورسٹی کا بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یونیورسٹی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، جامعہ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ جب ادھر سے چھٹیاں ہوتی ہیں ادھر آ جاتے ہیں، جب ادھر سے چھٹیاں ہوتی ہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چیزوں کو میں ریوائز کروا دوں، اور ویسے بھی آپ بھی ماشاءاللہ گھروں میں جا کے جو ہے نا سارا کچھ پش ڈال کے فراموش کر کے آ گئے۔ تو میں نے کہا چلیں میں ریوائز کروا دیتا ہوں۔ کل ہم نے پڑھی تھی حالتیں، آج ہم ان کو حالتوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے اور ان کو ریوائز کریں گے۔ اور ریوائز کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا ایکسرسائز کریں گے، یعنی وہ جو حصے پڑھیں آپ یہاں پہ وہ دیں گے، ٹھیک۔ یاد کرنے سے یہ چیزیں اتنی یاد نہیں ہوتی، پریکٹس کرنے سے یہ جو چیزیں جو وراثت میں جو آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہیں اور جو پڑھنی ہیں، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں پراپرلی تو وہ سارے اصول اور سارے قاعدے، سارے کلیے اور طور طریقے وہ سارے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں ہر چیز کے پریکٹس کرواتا رہتا ہوں، مثالیں لکھواتا رہتا ہوں، تاکہ حالتیں بھی یاد ہو جائیں۔ آگے جو اصول ہیں، رد کے اصول ہیں، تصحیح کے اصول ہیں، اول کے اصول ہیں، پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں حمل والا مسئلہ ہے، مناسخے والا مسئلہ ہے اور خنثی والا مسئلہ ہے، وہ سارے میں بار بار کراتا ہوں، آگے چل کے آپ کریں گے تاکہ جو ہے نا وہ باتیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ بیٹی اکیلی ہو، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں حل کرتے رہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں حل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی اکیلی ہو، اس کو آپ دیتے ہیں نصف، اور پوتی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو اس کو آپ دیتے ہیں چھٹا حصہ، اور اب مؤنث اولاد موجود ہو تو اس کی دوسری حالت ہوتی ہے سدس ما تعصیب، ہم نے کل پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ہے نا اگر آپ اچھا یاد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نمبر بولا کریں، بیٹی کی پہلی حالت ہے، پوتی کی چوتھی حالت ہے، فلاں کی پانچویں حالت ہے، فلاں کی دوسری حالت ہے، ایسے اور اچھا ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے تو آپ مسئلہ بناتے ہیں 6 سے، اس کو آپ دیں گے 3 تیسرا حصہ، اس کو چھٹا حصہ 1 دیں گے، اور اس کو چھٹا حصہ 1 3 اور 1 4 اور 1 5، 1 بچ گیا، آپ وہ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سدس ما تعصیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھٹا حصہ دینا ہے، اور جو مال بچ جائے گا وہ آپ تعصیب اسبہ والے کو آپ دیں گے۔ بچا ہوا مال، اسبہ کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ اسبہ وہ وارث ہوتا ہے جس کو سارا مال ملتا ہے، ٹھیک، اگر کوئی بھی وارث نہ ہو، اور اگر کوئی اور ذوی الفروض ہو تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال ملتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں یہاں پہ تھے، آپ نے ان کو اسے دے دیا، ابھی جو بچا ہوا مال تھا وہ اس کو دے دیا۔ اکیلی بہن، اکیلی اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ نصف، اور جو ماں کی طرف سے بہن اگر اکیلی اس کو آپ چھٹا حصہ دیتے ہیں، اور جدہ اس کو بھی چھٹا حصہ ہی دیا جاتا ہے۔ نصف فریق ثانی کے ساتھ مسئلہ 6 سے، اس کو آپ نے دے دیا 3 اور اس کو 1 اور اس کو 1، کلیئر ہے؟ لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ 3 اور 1 4 اور 1 5، ایک حصہ بڑھ گیا، رد والا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کو نہیں سمجھ آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ادھر خامد بیوی نہ ہو نا، اور اس طرح کی صورت آ جائے خامد بیوی نہ ہو، مال بڑھ جائے تو اور مختلف وارث ہوں تو آپ ان کے حصے کاؤنٹ کرو، ٹھیک ہے۔ کیا کرو؟ حصے کاؤنٹ کرو، 3 اور 1 4 اور 1 5، تو آپ یہاں پہ لکھو بعد رد مسئلہ 5 سے، ایسے ہی ہے نا۔ باقی اس کے جو اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ تفصیل سے میں آپ کو پھر بتا دوں گا۔ بنت ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ریوائز کروا دوں گا۔ اکیلی اس کو نصف، اور ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہے، ان کے علاوہ ماں کی طرف سے جو اخیافی ہے ان کے علاوہ جو باقی بہنیں اگر وہ بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ آ جائیں اسبہ بن جاتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اسبہ مال غیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اسبہ مال غیر۔ اور یہی فرق ہے، اسبہ بالغیر اور اسبہ مال غیر میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ مؤنث کے ساتھ اسبہ بنے اسبہ مال غیر ہوتی ہے، اور مؤنث مذکر کے ساتھ اسبہ بنے تو اسبہ بالغیر ہوتی ہے۔ زوجہ اولاد موجود ہے، آپ اس کو دیں گے 8واں حصہ۔ تو مسئلہ بنائیں گے آپ کیا کہتے ہیں 8 سے،
نصف ربع سمن ایک گروپ سے ہے نا، تو جس کا مخرج بڑا مسئلہ اس سے بناتے ہیں. جو اصول آپ نے پڑھے ہوئے ہیں بھائی، یہ اسکول والے ویسے بھی بنا لیتے ہیں زو اضافہ کل نکال کے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھے ہوئے کتاب کے مطابق، کیونکہ پیپر میں آ جاتا ہے مسئلہ بنانے کے اصول لکھیں، تو وہاں پہ پھر آپ کو لکھنے ہی پڑتے ہیں وہ جو طریقہ کار ہیں. یہاں پہ آپ اس کو دے دیں گے چوتھا حصہ، اور سوری آدھا حصہ 4، اور اس کو آپ 8واں حصہ 1، 5، باقی کتنا بچ گیا 3، وہ آپ اس کو دے دیں گے. بیوی اولاد موجود ہے، کیا دیتے ہیں 8واں حصہ سمن. اور بہن ابھی میں نے بات کی ہے، بیٹی پوتی کے ساتھ بہن آ جائے آپ اس کو اسبا بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ اسبا. اور یہ کون سی اسبا ہوتی ہے؟ اسبا مال غیر. بیٹی اکیلی اس کو آپ نصف دے دیتے ہیں، اور چاچا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اسبا ہی ہوتے ہیں. اب یہ 2 اسبے ہیں 2 اسبات آگے، ایک یہ اسبا اور ایک یہ اسبا ہے. تو اسبا میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں. ویسے جو اسبا کے جو اصول آپ کو میں نے بتایا ہوئے ہیں یاد ہے نا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا، چوتھا، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں. انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے اس لیے میں وہ بتاتا ہوں. یہ سب کو آپ دماغ اپلائی کریں کہ زیادہ قریبی کون ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں کہ چاچا ہوتا ہے؟ بہن بھائی ہوتے ہیں نا. تو یہ قریبی ہے، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں ویسے ذہن استعمال کرتے ہوئے. مثلا ہم بنائیں گے 8 سے مال کے 8 حصے کریں گے، 8واں حصہ سمن اس کو دے دیا، اور آدھا جو ہے وہ 4 اس کو دے دیا، باقی کتنا بچ گیا 3، ہم نے وہ اس کو دے دیا. زوجہ اولاد موجود ہے، آپ اس کو کیا دیں گے؟ سمن 8واں حصہ. 2 بیٹیاں، تو 1 سے زائد بیٹیاں ان کو آپ ثلثان دیتے ہیں، اور پوتی 2 بیٹیوں کے ساتھ آ جائے اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ محجوبہ ہو جائے گی. یاد آئی؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ پوتی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہے پھر نہیں ملتا، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی آ کے اس کو اسبا بنا رہا ہو. تو ہم یہاں پہ اس کا بھائی نہیں ہے، اگر اس کا بھائی ہوتا تو ہم اس کو اسبا بنا دیتے. اب یہاں پہ اس کو نہیں ملے گا. اب مسئلہ آپ بنائیں گے کس سے؟ آپ مسئلہ بنائیں گے بھائی 24 سے. ٹھیک ہے، نصف ربع سمن فری کے ثانی کے ساتھ آئیں. نصف آ جائے مسئلہ 6 سے، ربع آ جائے مسئلہ سمن آ جائے مسئلہ 24 سے. اور ویسے بھی آپ نے 2 تہائی نکالنا ہے. اگر آپ 8 سے بناتے ہو تو 8 کا 2 تہائی آپ نکال نہیں سکتے ہو، آپ کو 24 سے کرنا پڑے گا. 24 سے کریں گے تو اس میں 2 تیسرے نکالیں گے نا بھائی، 8 اور 8 16. تو یہاں پہ آپ دے دیں گے اس کو 16 اور اس کو 3. اب کتنا بڑھ گیا؟ 5 بڑھ گیا. تو مسئلہ جو ہے یہ رد والا ہو گیا. ابتدائی چیزیں بتا رہا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ مال بڑھ جائے اور خامد بیوی آ جائیں، پھر اس کو مال جو بڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار پھر بتا دوں گا میں، ابھی میں بیسک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. زوجہ اولاد موجود ہے، آپ اس کو دیں گے 8واں حصہ. بہن اکیلی آ جائے لیکن یہاں بیٹی کے ساتھ آ رہی ہے. کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ بیٹی کے ساتھ. تو یہ والی جو بہن ہے اخت، تو یہ بن جائے گی اسبا مال غیر. ٹھیک ہے، اور بیٹی اکیلی اس کو نصف دیتے ہیں. اور اخت من الام، جو ماں کی طرف سے بہن ہوتی ہے یا بھائی ہوتا ہے، وہ اصول و فروع کی موجودگی میں اس کو کچھ نہیں ملتا. اس کو اصول و فروع کی موجودگی میں اس کو کچھ نہیں. اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے میم. اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے میم. اور میم کا معنی کیا ہے؟ ہاں، میم کا معنی محجوبہ. ہاں جی، میم کا معنی یہ نہیں کہ مر گیا، یہ میم کا معنی کچھ اور ہی آپ کر لو. تو اب کیا کہتے ہیں، مسئلہ کس سے بنائیں گے بھائی؟ مسئلہ 8 سے بنائیں گے. 8واں حصہ 1 اس کو دے دیں گے، آدھا 4 ہم اس کو دے دیں گے، اور 3 ہم اس کو دے دیں گے. کلیئر ہے؟ خامد آ گئے، اولاد موجود نہیں ہے تو خامد کو زیادہ دیں گے بھائی، نصف دیں گے. اگر اولاد ہوتی ہے خامد کو ربع دیتے ہیں. جدہ کو ہمیشہ آپ نے چھٹا حصہ دینا. کل ہم نے پڑھا تھا جدہ کو ہمیشہ چھٹا حصہ ملتا ہے، خواہ جدہ 1 ہوں یا 1 سے زائد ہوں، بشرطے کے درجے میں برابر ہوں. اچھا، اور جو ماں کی طرف سے بہن ہے، اب اصول و فروع میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اکیلی ہے، تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ چھٹا حصہ. اور یہ والی جو بہن ہے، ہاں جی سوری، اچھا یہ 2 ہے، ہم کیا دیں گے اس کو؟ ثلث. ٹھیک ہے، اچھا. اور یہ جو ہے اکیلی ہے، اس کو ہم کیا دے دیں گے؟ نصف. ٹھیک ہے. اب مسئلہ نصف فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے. مسئلہ آپ کس سے بناتے ہیں؟ 6 سے. اس کو آپ دے دیں گے آدھا 3، اور اس کو چھٹا حصہ 1، اور اس کو تیسرا حصہ 2، اور اس کو آدھا حصہ 3.
بھئی یہ کیا ہو گیا؟ 3 اور 3 6، 2 8 اور 1 9۔ آپ نے مال کے 6 سے کیے تھے، یہ 9۔ یہ کنسیپٹ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہوا، آپ آگے چل کے پڑھ لیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ آپ نے یہ کام کر دینا ہے، ان کو جمع کر کے اور یہاں پہ لکھنا ہے بعد الاول۔ کیا لکھنا ہے؟ بعد الاول، مسئلہ 9 سے۔ اتنا کام کر لیں گے نا۔ اچھا جی، اولاد موجود ہے تو بیوی کو ہم کیا دیں گے بھائی؟ 8واں حصہ۔ بیٹی اکیلی ہے، اس کو آدھا نصف۔ اور اخ من الام، اس کو اصول و فروع کی موجودگی میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا، تو ہم اس کو میم بنا دیں گے۔ اور جدہ کو ہمیشہ کیا ملتا ہے؟ سدس۔ مسئلہ بنائیں گے ہم کس سے؟ اور بھائی کس سے بنانا ہے؟ 24 سے۔ اس کو 3 اور اس کو 12 آدھا اور اس کو 6 4۔ 12 اور 4 16 اور 3 5 بڑھ گیا۔ مسئلہ کون سا ہو گیا؟ رد والا۔ پھر وہی طریقہ ہے۔ اب اس میں تو لمبا ہے نا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ مطلب آپ کے لحاظ سے، یہ جو نئے ہیں ان کے لحاظ سے کہ بھئی اس کو رد والا مسئلہ ہو، پھر ہم اس کو الگ مسئلہ بنائیں گے، اس کا مسئلہ الگ بنائیں گے، پھر وغیرہ وغیرہ جو سارا عمل ہے کر لیں گے، چھوڑیں۔ اچھا جی، ماں موجود ہے تو اولاد کی موجودگی میں ماں کو آپ کیا دیتے ہو؟ چھٹا حصہ۔ اور ماں کی موجودگی میں یہ بھی جدہ ہے، یہ بھی جدہ ہے، دونوں معجوبہ ہو جائیں گی ماں کی موجودگی میں۔ پڑھا ہوا ہے نا؟ ماں کی موجودگی میں کسی جدہ کو نہیں ملتا، باپ کی موجودگی میں کس کو ملتا ہے؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بیٹی اکیلی ہے، اس کو کیا دیں گے؟ نصف۔ اب مسئلہ بنائیں گے ہم کس سے بھائی؟ 6 سے۔ اس کو چھٹا حصہ دے دیا اور اس کو 3 دے دیا۔ خاوند بیوی نہیں ہے، اس کا آسان ہے۔ خاوند بیوی نہیں ہے اور ورثہ مختلف ہیں، مختلف طرح کے ہیں۔ ان کے حصے جمع کریں، 3 اور 1 4۔ آپ کیا لکھیں گے؟ بعد رد، مسئلہ 4 سے۔ ٹھیک ہے، ویسے میں نے رد والا جو مسئلہ ہے ان کو بتایا ہوا ہے، ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے، آپ نے وہ بھی سن لینا ہے، مزید ہم پریکٹس کر لیں گے، آپ کا پکا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں ماں موجود ہے، ماں کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ادھر آ جاتے۔ چچا ہمیشہ بھائی اسبہ ہوتا ہے، اور بیوی کی اولاد موجود نہیں ہے۔ اولاد موجود نہیں ہے تو آپ اس کو زیادہ دیں گے، ربع دیں گے۔ اولاد موجود ہو تو آپ اس کو سمن دیتے ہیں۔ اخ من الام، اس کو اصول و فروع میں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو لہذا اکیلا ہم اس کو چھٹا حصہ دے دیں گے۔ اب بتائیں مجھے ماں کو کیا دیں گے؟ ماں کو اکیلی یا سلس؟ ماں اکیلی یا سلس دے دیں گے؟ شاب ادھوری بات کرتے ہو، اولاد نہیں، اولاد بھی نہیں ہے اور 2 بھائی بہن نہیں ہیں، اور 2 بھائی بہن نہیں ہیں، یہاں پہ ایک ہے، یہاں پہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ سلس۔ صحیح۔ اور ربع فریق ثانی کے ساتھ آ گیا مسئلہ 12 سے۔ اس کو چوتھا حصہ 3 4، اور اس کو چھٹا حصہ 2، اور اس کو چوتھا حصہ 3۔ 4 اور 2 6 اور 3 9، کتنا بچ گیا؟ 3، وہ ہم اس کو دے دیں گے۔ کلیئر ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ میں 2 اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے لیکن 2 بھائی بہن ہیں۔ ٹھیک ہے، اولاد کی موجودگی میں یا 2 بھائی بہنوں کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ دیتے ہیں۔ ہم نے چھٹا حصہ دے دیا، اور یہ والے 2 ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں بھائی؟ سلس۔ اخ من الام 1 سے سلس ملتا ہے نا۔ ماں کی موجودگی میں جدہ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، تو یہ دونوں موجود اور یہ اسبہ۔ اب مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ مسئلہ بنائیں گے ہم 6 سے۔ اس کو ہم کیا دیں گے؟ 1، اور اس کو ہم دیں گے 2، اور اس کو ہم دے دیں گے 3۔ اکیلی بیٹی ہو اس کو آپ دیں گے، پہلی حالت ہے نصف، اور پوتی بیٹی کے ساتھ آ جائے کیا دیتے ہیں اس کو؟ سدس۔ اور یہ بھی پوتی کی طرح ہی ہے، پڑ پوتی پوتی کی طرح ہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ پوتی 2 بیٹیوں کے ساتھ آ جائے، پوتی 2 بیٹیوں کے ساتھ آ جائے، اس کو نہیں ملے گا الا یہ کہ برابر یہ نیچے والا اس کو اسبہ بنا دے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ظاہر بات 2 بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا، اگر مال ثلثان بیٹیوں پوتیوں کے حصے میں صرف ثلثان آنا ہے، اگر ثلثان مال ختم ہو گیا
تو آگے جو بھی آئے گا اس کو نہیں ملے گا الا یہ کہ اس کی جہت تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ثلثان تو ختم ہو گیا ہے نا, نصف اور سدس ثلثان ختم ہو گیا, اور نصف اور سدس ثلثان ہے یا کہ نہیں ہے پتہ ہے؟ اچھا ایسے شو کراتے ہیں جیسے آتا ہے, جب میں پوچھتا ہوں پھر بھی نہیں بولتے ہیں. کم از کم مجھے بتا تو دیتا ہے بندہ. نصف اور سدس ثلثان ہے پتہ ہے آپ کو؟ مال کے 6 حصے کرتے ہیں, اس کا جو نصف ہے مال کے 6 حصے کریں, اس کا نصف کتنا ہوتا ہے 3, اور اس کا چھٹا حصہ کتنا ہوتا ہے 1. تو یہ برابر کس کے ہے 4 کے. 6 کا جو 4 ہے, 6 میں جو 4 ہے ثلثان نہیں ہے, ثلثان ہے نا. تو یہاں پہ ثلثان ختم ہو گیا, لہذا اس کو نہیں ملے گا الا یہ کہ اس کے برابر والا یہ سے نیچے والا کو اس کو اسبہ بنا دے. تو اب یہ خود اسبہ ہے, یہ اس کو اسبہ بنا دے گا. یہ پوتے کی بیٹی ہے اور یہ پوتے کا پوتا ہے, پوتے کا پوتا ہے. ٹھیک, یہ اسبہ ہو جائیں گے. مسئلہ ہم کس سے بنائیں گے بھائی؟ نصف ری کے ثانی کے ساتھ مسئلہ 6 سے. تو اس کو 3, اس کو چھٹا حصہ 1, اور 2 جو بڑھے گا وہ ان کو. باقی جو سارا عمل ہے کہ آپ نے تصحیح کرنی ہے اور جناب یہ کرنا ہے, رد کرنا ہے, اول والا اور فلاں فلاں, آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے. سب سے پہلا کام یہ ہے آپ کا کہ آپ کو وارث اور ان کے احوال پکے ہونے چاہیے. آپ یہاں ادھر دینے میں غلطی نہ کریں. اگر آپ نے یہاں پہ دینے میں غلطی کر دی نا تو پھر آگے سارا غلط ہوتا جائے گا, سارا کام خراب ہو جائے گا اور وہ غلطی پھیل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں, کسی کا کوئی کویسچن ہو, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے؟ چلیں, آپ بھی کہتے ہوں کہ جلدی سے بات کر دو, ناشتے کا ٹائم ہونے والا ہے.